بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد. اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد. اللہم صلی علی تربت محمد فی التراب. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ خلاق عالم کا ان گنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت اور مقدس دن میں کچھ دیر
اپنے گھر مسجد میں آ کر اپنا مقدس دین سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے، اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ پنجم خال المسلمین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے حبیب نے جو محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جماعت ہے۔ ہم تک جو دین پہنچا، جو اسلام پہنچا، قرآن پہنچا، یہ انہی عظیم ہستیوں کی مرہون منت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ عظیم اور پاک جماعت ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے انبیاء کی جماعت میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر رکھی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اس قدوسی جماعت میں بھی بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ درجہ بدرجہ ان کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے۔ ابھی قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے پہلے پہل کرنے والے، پھر مہاجرین، پھر انصار، اور پھر وہ کہ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں کہ ہر دور میں آپ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا۔ پرائے تو پرائے، اپنوں نے بھی نشتر چلائے۔ آج میں اس صحابی رسول کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کروں گا۔ کون؟ حضرت معاویہ، وہ معاویہ کہ جس کے لیے اللہ کا حبیب اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ کہ جس کے لیے اللہ کا حبیب ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میرے معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ کون معاویہ؟
جس کے لیے اللہ کا حبیب فرمائے کہ اے اللہ میرے معاویہ کو علم کتاب دے، کتاب کا علم دے۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ کہ جس کے لیے اللہ کا حبیب دعا فرمائے کہ یا اللہ میرے معاویہ کو حکومت عطا فرما۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ کہ جس کے لیے اللہ کا حبیب فرمائے کہ یا اللہ جو میرے معاویہ کے مقابلے میں آئے تو اسے ریزہ ریزہ فرما دے۔ وہ معاویہ کہ جو کاتب وحی بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی بنا، اور وہ معاویہ کہ جس نے 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کی ہو۔ اتنا بڑا فاتح، اتنی بڑی عظیم ہستی، آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی مانا ہم نے کہ معاویہ اللہ کے حبیب کا صحابی ہے لیکن جلیل القدر صحابی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب جس کو لکھنے کے لیے اللہ نے جناب معاویہ کا انتخاب کیا، اس سے بڑھ کر اور جلیل القدر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب اس دور کے حکمرانوں کو، حکومتوں کو جو خطوط لکھوایا کرتے تھے، خطوط اللہ کے حبیب کے ہوا کرتے تھے اور لکھنے والے ہاتھ حضرت معاویہ کے ہوا کرتے تھے۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایات میں آتا ہے کہ آپ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کی غرض سے جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو آپ کو مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ ہوا۔ اللہ کے حبیب بغیر عمرہ کیے وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ جب دوبارہ عمرے کے لیے آئے، آپ نے صحابہ کے ہمراہ عمرہ کیا۔ عمرے کے بعد صفا مروہ کی۔ جب سعی سے فارغ ہوئے، احباب جنہیں اللہ پاک نے حج اور عمرے کی سعادت حاصل فرمائی ہے، نصیب کی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ سعی کے بعد بال کٹوائے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب نے عمرہ کر لیا، سعی مکمل ہو گئی، فرمایا کہ ادعو معاویہ، میرے معاویہ کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ میرے معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ کینچی لاؤ اور میرے بال کاٹو۔ قربان جاؤں معاویہ تیری عظمت پر کہ اللہ کے حبیب کا تجھ پر اتنا اعتماد ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، بڑے بڑے مقرب صحابہ قریب ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ادعو معاویہ، کہ معاویہ کو بلاؤ اور وہ میرے بال کاٹے۔
اور پھر معاویہ بھی تو اللہ کے حبیب سے محبت کرتا تھا، انہی کے عشق کا دم بھرتا تھا۔ حضرت معاویہ نے وہ بال کاٹے، اور وہ بال کاٹ کر پھینکے نہیں، گرائے نہیں، بلکہ انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اللہ کے حبیب نے ایک کرتا عنایت فرمایا حضرت معاویہ کو، اپنی قمیض، اس کو بھی سنبھال کے رکھ دیا۔ اب حضرت معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب میری وفات ہو جائے مجھے اللہ کے حبیب کے کرتے میں کفن دینا، اللہ کے حبیب کے کرتے میں کفن دینا۔ اور اے میرے بیٹے، میں نے اللہ کے حبیب کے بال رکھے ہوئے ہیں، جب میری وفات ہو جائے میری آنکھوں میں اور میرے ناک کے نتنوں میں اللہ کے حبیب کے یہ مبارک بال ڈال دینا۔ اب کسی نے حضرت معاویہ سے پوچھا ہوگا کہ اے معاویہ، وصیت تو ہر کوئی لکھواتا ہے، تو نے بڑی عجیب وصیت لکھوائی۔ تو حضرت معاویہ فرط محبت میں جواب دیتے ہوں گے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ، اے میرے محبوب، تیرے کپڑے پاک ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ اور کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن مجید میں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے محبوب تیرے کپڑے پاک ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان پاک کپڑوں کو کسی غلیظ انسان کا ہاتھ نہیں لگ سکتا، میرے محبوب بھی پاک ہیں، میرے محبوب کا کرتا بھی پاک ہے۔ جب امیر معاویہ یہ کرتا پہنے گا، اللہ پاک اس کرتے کی برکت سے معاویہ کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی محبت ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے والد کیا نام تھا؟ حضرت ابو سفیان۔ تھوڑا سا میں ان کا بھی ذکر کر دوں۔ اللہ کے حبیب تشریف فرمائے، ابو سفیان پاس بیٹھا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ کا والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، فتح مکہ کے بعد آپ مسلمان ہوئے، لیکن میں جو منظر بیان کرنے لگا ہوں ابھی حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھے ہیں، اتنے میں خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا روتی ہوئی آئیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ کیا ہوا ہے؟ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ اے ابا جان، مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ بیٹیوں والو، اللہ کے حبیب نے جب اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اب پاس ابو سفیان بیٹھا ہے، اللہ کے حبیب نے یوں کر کے ابو سفیان کی طرف دیکھا، حضرت ابو سفیان نے جناب فاطمہ کا بازو پکڑا اور سیدھا ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔
ابو جہل باہر آیا، حضرت ابو سفیان نے جناب فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس کے چہرے پر تو بھی تھپڑ مار، بدلہ دلوا دیا۔ اب واپس آئے اللہ کے حبیب کے پاس، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ابو سفیان۔ جب باپ نے اپنی بیٹی کی چہرے پر خوشی دیکھی، ہنسی دیکھی، اللہ کے حبیب نے فوراً دستے طلب دراز فرما دیے، اے الہ العالمین، ابو سفیان نے میرے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کیا ہے، میں تیرا حبیب تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو بھی اس صلے کے بدلے میں ابو سفیان کو اچھا صلہ عطا فرما دے۔ اللہ کے حبیب نے یہ دعا فرمائی، فتح مکہ ہو گیا، اب آ گیا اس صلے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے حبیب نے جب فتح مکہ کر کے فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، عام اعلان فرما دیا، فرمایا کہ من دخل فی بیت ابی سفیان فقد امن، فرمایا کہ مکہ والوں، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ یہ حضرت معاویہ کے کون تھے جی؟ والد۔ اب آئیے حضرت معاویہ کی طرف۔ حضرت معاویہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں، وہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ حضرت معاویہ اپنی بہن کے گھر آئے، حضرت ام حبیبہ کے گھر، دونوں بہن اور بھائی بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حبیب آ گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، تو اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے؟ جناب ام حبیبہ نے عرض کی کہ او میرے سرتاج، جتنا ایک بھائی اور بہن میں پیار ہوتا ہے، میں اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بھائی معاویہ سے پیار کرتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے حضرت ام حبیبہ کی یہ بات سنی، فرمایا کہ ام حبیبہ آپ اپنے بھائی سے اتنا پیار کرتی ہو؟ فرمایا کہ پھر سن لو، جتنا تم اپنے بھائی سے پیار کرتی ہو، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تجھ سے بھی زیادہ معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ دعا کے لیے دستے طلب دراز فرما دی اللہ کے حبیب نے، فرمایا کہ اے الہ العالمین، میرا معاویہ مجھے اتنا پیارا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے معاویہ کے مقابلے میں جو بھی آئے تو اسے نیست و نابود فرما دے۔ اللہ کے حبیب نے کیا کی؟ دعا کی۔ آپ ذوق میں آؤ، آپ کو ایک اور دعا بھی سناتا ہوں۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کے ساتھ میں ایک سفر پر روانہ ہوا، ہم ایک گھوڑے پر بیٹھے ہیں، میں اور اللہ کا حبیب، گھوڑا چل رہا ہے، سفر جاری ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ سینہ اللہ کے حبیب کی پشت سے لگ رہا ہے،
پیچھے بیٹھے تھے نا، تو حضرت معاویہ کا جو سینہ تھا یہ اللہ کے حبیب کی، بولو بھائی، پشت سے لگ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے معاویہ، تیرے جسم کا کون سا حصہ مجھے لگ رہا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا سینہ آپ کی پشت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے حضرت معاویہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور یہ دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، اسے مہدی بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ہدایت عطا فرما، اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ایک اور دعا دی، دوسری دعا فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب، الہ العالمین، میرے معاویہ کو کتاب کا علم دے، اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ وڈالا والو، یہ اللہ کے حبیب کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ اللہ کے حبیب کی دعا ہے۔ اب ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، بڑا عجیب منظر ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے معاویہ کے لیے یہ دعا فرمائی۔ اب میں دکھاتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کی اس دعا نے کیا کرشمے دکھائے، کیا انعام دیے حضرت معاویہ کو۔ حضرت معاویہ، ایک عیسائی پادری نے خط لکھا جناب معاویہ کو۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں ایک عیسائی پادری ہوں اور جنگجو ہوں، اپنی سلطنت کا بادشاہ ہوں، میرے ذہن میں کچھ اشکال ہیں، میں نے بڑے لوگوں سے سوال کیے لیکن مجھے کوئی تشفی والا، کوئی تسلی والا جواب نہیں ملا۔ یہ خط اس عیسائی پادری نے بھیجا حضرت معاویہ کو۔ اب جب یہ خط حضرت معاویہ کے پاس پہنچا، آپ نے اپنے خادم کو بلایا، غلام کو بلایا کہ یہ خط مجھے پڑھ کر سناؤ۔ اس غلام نے جب خط پڑھ کر سنایا، پہلی چیز اس میں یہ لکھی تھی، اس عیسائی کی طرف سے پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ زمین پر وہ کون سی چیز ہے کہ جو جنت سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے آئی ہے۔ حضرت معاویہ نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ اس کے جواب میں لکھو کہ وہ حجر اسود ہے، جو زمین سے نہیں بلکہ جنت سے آیا ہے۔ پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال، اس عیسائی نے لکھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسا پانی جو نہ زمین سے نکلا ہو، توجہ توجہ، جو نہ زمین سے نکلا ہو، نہ آسمان سے برسا ہو، اور تمام پانیوں میں سب سے زیادہ افضل ہو وہ پانی۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ لکھو اس سوال کے جواب میں، غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ صحابی رسول آئے اللہ کے حبیب کے پاس کہ یا رسول اللہ، پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اب تو وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پیالے کے اندر کوئی بچا کھچا تھوڑا سا پانی لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی پیالے میں پانی لے کر کے آئے۔ اللہ کے حبیب نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالا، اللہ نے
انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے۔ فرمایا کہ یہ بھی لکھو، یہ ایسا پانی ہے جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا۔ اب ساتھ یہ بھی لکھو کہ دنیا کے سارے پانیوں میں سے افضل یہ پانی ہے، زمزم سے بھی افضل یہ پانی ہے، کیونکہ زمزم اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا ہے اور نکلا بھی زمین سے، اور یہ وہ پانی ہے جو براہ راست محمد کی انگلیوں سے جاری ہوا ہے۔ کتنے سوال ہو گئے جی؟ کتنے؟ 2۔ اب تیسرا سوال اس عیسائی نے جو حضرت معاویہ سے کیا، فرمایا کہ حضرت ایسی 5 چیزیں بتائیے۔ کتنی چیزیں؟ ایسی 5 چیزیں بتائیے کہ جن کو نہ ماں نے جنم دیا ہو، نہ ان کا کوئی باپ ہو، نہ ماں کے رحم سے ہوں نہ باپ کی پشت سے ہوں، اور وہ زمین پر چلی بھی ہوں اور پھری بھی ہوں۔ سوال سمجھ آیا کہ ایسی 5 چیزیں جن کو ماں نے جنم نہ دیا ہو، ان کی نہ ماں ہو نہ ان کا باپ ہو، نہ وہ ماں کے رحم سے ہوں نہ وہ باپ کی پشت سے ہوں، اور وہ زندہ اس زمین پر چلی بھی ہوں اور پھری بھی ہوں۔ حضرت معاویہ نے اپنے اس خادم سے فرمایا کہ اس سوال کے جواب میں لکھیے، سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے کہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور وہ زمین پر چلی بھی ہے اور پھری بھی ہے۔ پہلی چیز۔ فرمایا کہ دوسری چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ زمین پر چلا بھی ہے اور پھرا بھی ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے، وہ قدرت کاملہ سے پیدا بھی ہوا ہے، زمین پر چلا بھی ہے اور پھرا بھی ہے۔ فرمایا کہ چوتھی چیز حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، وہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ حضرت حوا حضرت آدم کا جز ہے، وہ زمین پر چلی بھی ہے اور پھری بھی ہے۔ اپنے غلام سے فرمایا کہ 5ویں چیز لکھو، 5ویں چیز لکھو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھی، اللہ پاک نے فوراً عرشوں سے ایک دمبا بھیجا، زندہ ہے، زمین پر چلا بھی ہے اور پھرا بھی ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ نہیں، 5 تو چیزیں ہو گئی نا۔ یہ اس عیسائی کا تیسرا سوال تھا۔ اب اس عیسائی نے چوتھا سوال کیا حضرت معاویہ سے، فرمایا کہ حضرت یہ بتائیے کہ وہ کون سی ماں ہے؟ کیا ماں؟ وہ کون سی ماں ہے جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی شوہر بھی نہیں ہے اور وہ ماں عورت بھی نہیں ہے اور وہ مادہ جنس میں سے بھی نہیں ہے،
حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں لکھو لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا مکہ کے شہر کو اللہ پاک نے ماں کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا خیال توجہ نہیں ہے احباب کی، میری بات سمجھ آئی؟ ایسی ماں جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور وہ بھی کسی کی اولاد نہ ہو، نہ اس کا کوئی شوہر ہو، نہ وہ عورت ہو، نہ وہ عورت کی جنس میں سے ہو، تو حضرت معاویہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ کہ اللہ پاک نے شہر مکہ کو ماں قرار دیا ہے۔ اب پانچواں سوال، اس عیسائی پادری نے فرمایا کہ حضرت مجھے یہ بھی بتائیے ایسی چیز جو چلتی پھرتی بھی نہیں، وہ مرد بھی نہیں، عورت بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، جن بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جانور بھی نہیں، لیکن وہ سانس لیتی ہے۔ سوال سمجھ آیا؟ ایسی چیز جو چلتی پھرتی بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جانور بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں لکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفُّسَ کہ یہ جب صبح ہوتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے کیا لیتی ہے؟ سانس لیتی ہے۔ اب جب ان 5 سوالوں کا جواب اس عیسائی کو مل گیا، وہ اپنے بھرے مجمع میں کہنے لگا کہ ہم اس معاویہ سے کیا مقابلہ کریں گے جس بندے کے پاس اتنا علم ہو، اتنا علم ہو، ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے بلکہ اس کے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے حبیب کی دعا کا اثر، اللہ کے حبیب کی دعا کا ثمر، جو اللہ کے حبیب نے اپنے معاویہ کو دعا دی۔ ہائے میرے بھائیوں، حضرت معاویہ وہ مظلوم صحابی ہے۔ میں نے ابتداءً عرض کی کہ بیگانے تو بیگانے اپنے بھی نہیں معاف کرتے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کے جتنے صحابی ہیں انہیں تاریخ میں نہ دیکھیے بلکہ ان صحابہ کو اللہ کے قرآن میں دیکھیے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے محبوب کی وہ جماعت ہے، میں اللہ ان پر راضی ہو گیا اور یہ مجھ پر راضی ہو گئے۔ اگر اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اللہ کے حبیب کی اس جماعت میں سے کسی ایک کو نشانہ بنائے تو میرے بھائیوں یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اور آج کل ہمارے سادہ لو انسان جنہیں اس چیز کا علم نہیں لیکن وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ رجب کے مہینے میں کونڈوں کی رسم کی جاتی ہے۔ کس کی رسم؟ کونڈوں کی۔ میرے بھائیوں، منبر پر بیٹھ کر آپ احباب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ کونڈوں کی رسم دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کونڈے کہاں سے آئے، آپ یہ کونڈے کیوں کھاتے اور کھلاتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں جی یہ ہم امام جعفر صادق کی یاد میں۔ کس کی یاد میں؟ امام جعفر
صادق کی یاد میں کنڈے بناتے ہیں۔ جمعہ کے لیے آنے والے میرے بھائیوں، دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیجئے، حضرت امام جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی رجب میں وفات ہے اور نہ ان کی رجب میں پیدائش ہے۔ اب ذرا اس کی جڑ تک پہنچیں، اس کی جڑ تک پہنچیں کہ آخر یہ کنڈوں کی رسم چلی کہاں سے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انڈیا سے چلی ہے۔ کہاں سے چلی ہے؟ انڈیا سے۔ انڈیا میں ایک علاقہ ہے رامپور، وہاں کا ایک نواب تھا، نواب، وہ کسی بدکارہ طائفہ، کسی کنجری لونڈی سے محبت کرتا تھا۔ اس کی وہ لونڈی اس سے ناراض ہو گئی، اور وہ لونڈی یہ سمجھتی تھی کہ میرا نواب رافضی العقیدہ ہے، شیعہ ذہن رکھتا ہے۔ اس نے اپنے نواب کو منانے کے لیے چپکے سے کنڈے بنائے اور اسے کھلائے۔ وہاں سے یہ رسم چلتی چلتی ہمارے ہاں یہاں رواج پاتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کنڈوں کی رسم سے بچو۔ یہ کل بھی دشمنان صحابہ نے، دشمنان اسلام نے ان کو ایک کمرے کے اندر، ایک چار دیواری کے اندر کنڈوں کو بنایا اور پھر وہیں پہ کھلایا، اور آج بھی انہیں گھر کے اندر بنا کر وہیں گھر کے اندر کھلایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں اتنا کہوں گا کہ میرے آقا کا ہر صحابی شان والا ہے۔ اگر ہم کسی کے ایمان میں شک کریں گے، کسی کے ایمان میں ہم شک کریں گے، اللہ نے ان کا رتبہ تو ویسے ہی بڑھا دیا ہے، ہمیں اپنے ایمان کا خطرہ ہوگا کہیں ہم کسی صحابی کے ایمان میں شک کر کے اپنی عاقبت نہ خوار کر بیٹھیں۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔